سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 15۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ إن المتقين في جنات وعيون، بے شک پرہیزگار لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے وہ چیز جو ان کو دے گا ان کا پروردگار۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کے وقت بہت کم سونے والے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق تھا، للسائل والمحروم، سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ فکر آخرت کے ضمن میں اللہ رب العالمین جہاں ایک طرف منکرین آخرت، قیامت کا انکار کرنے والے، ان کے برے انجام کو بیان فرماتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف آخرت کا یقین رکھنے والے اور آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے پرہیزگار متقی نیک لوگوں کا خوبصورت انجام بھی بتاتے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے اچھے نیک پرہیزگار لوگوں کی چند صفات بھی بیان فرمائی اور ان کا خوبصورت انجام بھی بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً وہ لوگ جو تقوی والے ہیں وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی تقوی والوں کو رہنے کے لیے جو جگہ ملے گی وہ جگہ انتہائی دل فریب، دلکش اور بہت اعلیٰ قسم کی لوکیشن والی ہوگی۔ انسان فطرتی طور پر ایسے ماحول کو پسند کرتا ہے جہاں پہ باغات ہوں، سبزہ ہو، پانی چل رہے ہوں، چشمے بہہ رہے ہوں، نہریں چل رہی ہوں۔ ایسا ماحول فطرت انسانی کو بہت اچھا اور خوشگوار لگتا ہے۔ لوگ ایسے ماحول کو دیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ناران، کاغان، کلام، ان علاقوں میں جاتے ہیں کہ ہمیں یہ منظر نظر آئے۔ اللہ رب العالمین نے بھی گویا یوں سمجھ لے کہ جنت کی کچھ جھلکیاں ہیں جو دنیا میں رکھ دی ہیں کہ چلو جنت کچھ سمجھ آ جائے، ورنہ جو جنت میں ہے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں،
اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی تک نہیں، اور اللہ پاک فرماتے کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا جو چیزیں میں نے تیار کر رکھی۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ جنات ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، خوبصورت لوکیشن ہے، دلکش مناظر ہیں جہاں پہ متقیوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ متقین، تقوی والے کون ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے تقوی کی تعریف پوچھی، تقوی کہتے کس کو ہے، تو بڑے خوبصورت الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تیرے مولا نے یعنی اللہ رب العالمین نے تجھے جہاں سے منع کر دیا تو اللہ کو وہاں نظر نہ آ، اس کا نام تقوی ہے۔ جہاں اللہ نے پابندی رکھ دی، منع کر دیا کہ بھائی یہ نہیں کرنا، وہاں اللہ کو نظر نہ آ۔ اب پوری زندگی انسان اس انداز سے گزارے کہ میرا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ ہمارے زمانے میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے عظیم محدث، آج تمام علماء کی سند حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر آگے جاتی۔ انہوں نے تقوی کی بڑی خوبصورت تعریف کی۔ فرمایا تقوی محافظت بر حدود الشرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ شریعت نے جہاں جہاں حد بندی کھینچ دی، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کمانا ہے، یہ نہیں کمانا، اس طرف کو جانا ہے، اس طرف کو نہیں جانا۔ شریعت نے جہاں جہاں لائن کھینچ دی اس لائن کے اندر رہنا، اس کا نام تقوی۔ سادہ لفظوں میں بس اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر وقت دل دماغ میں یہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، میرا اللہ میرے حال کو جانتا ہے، کوئی ایسا قول فعل عمل مجھ سے سرزد نہ ہو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ۔ کیئر کرنا، خیال رکھنا، اللہ رب العالمین کا دھیان رکھنا، اس کا نام تقوی۔ اور جس شخص کے اندر یہ تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ فی جنات و عیون، وہ باغات میں ہوگا، وہ چشموں میں ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں آخذین ما آتاہم ربہم، وہ سب کچھ لے رہے ہوں گے جو ان کو ان کا پروردگار دے گا۔ ان الفاظ کی گہرائی میں جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور لینے والے مانگتے مانگتے نہیں رجیں گے۔ جنت ایسی جگہ ہوگی، وہاں انسان کو بھوک پیاس نہیں، لذت حاصل ہوگی۔ یہاں ایک انسان ایک کھانا کھائے، ایک دن دو دن، اس کے بعد اکتا جاتا ہے کہ یار کچھ اور بھی لاؤ۔ جنت کے کھانوں میں وہ لذت ہوگی کہ انسان کھاتا کھاتا تھکے گا نہیں، پیٹ نہیں بھرے گا، لذت پوری نہیں ہوگی اور کھانے بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ جنتی لیتے رہیں گے، ان کا پروردگار ان کو عطا کرتا رہے گا۔
اور فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے ہی محسن تھے، نیکوکار تھے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر عمل اللہ کو سامنے رکھ کے ہو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ صفت پیدا نہیں ہو رہی تو پھر کم سے کم یہی صفت پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہی کیفیت پیدا کر لو کہ میں اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل تو کیفیت یہ کہ اللہ کرے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آباد کے تھے، ہندوستان کے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیوخ میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ فرماتے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا، اور اس سے اگلی بات فرمایا پھر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ مبارک میری پشت پہ رکھ دیا۔ یہ کیفیات ہیں، انسان ان کو سوچ تو سکتا ہے، محسوس وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو محسن وہ ہے جو اللہ کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں کی، تقوی والوں کی، محسنین کی چند صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ لوگ رات کو بہت کم سوتے۔ یہجعون ہجوع سے مشتق ہے، ہجوع کا معنی ہوتا ہے گہری نیند سونا، گہری نیند سونا، یعنی یہ لوگ گہری نیند بہت کم سوتے ہیں۔ اس کا لازمی معنی کیا ہے کہ جاگتے زیادہ ہے، سوتے کم ہیں۔ رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ محض جاگتے ہیں، آج کل ماشاءاللہ موبائل میں بھی بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، رات ہی گزر جاتی ہے۔ لیکن جاگنے کا مطلب کیا کہ رات کو جاگ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری صفت فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، پھر سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ رات بھر عبادت کی یا رات کا طویل حصہ یا اکثر حصہ جاگے اور سحری کے وقت پھر ناز کرنے لگ گئے جی ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، ہم تو بڑے تہجد گزار ہیں، بلکہ فرمایا کہ ساری رات عبادت کر کے یا اکثر حصہ عبادت کر کے پھر سحری کے وقت استغفار کرتے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ سحری کا استغفار اللہ کو بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پسند ہے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اپنا مال سائلین پر، یتیموں، مسکینوں، مستحقین پر خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کر کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے احسان کیا، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہمارے مال میں حق تھا، ہم نے اپنا حق ادا کیا۔ یہ صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی متقین کی۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ رات کے وقت اکثر حصہ اللہ کے سامنے جاگنا اور تھوڑا حصہ سونا، یہ ان متقین کی صفات میں سے۔ اور دن کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرنا، اور اپنے مال کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ
اس سوچ کے ساتھ خرچ کرنا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ ان کا حق تھا جو اپنا وصول کر کے لے گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صفات بہت اعلیٰ درجے کی صفات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے کئی صحابہ سے کی شاگردی حاصل کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا خصوصی تعلق تھا۔ یہ فرماتے کہ میں نے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان صفات کے متعلق، تو وہ فرمانے لگے کہ جب ہم اہل جنت کی صفات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ صحابی رسول احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی ہستی ہے صحابی کی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں اہل جنت کی، یہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں اپنا موازنہ کر کے لگتا ہے کہ ہم یہ نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہی لوگ ہیں۔ پھر دوسری بات فرماتے ہیں جب ہم جہنمیوں کی باتیں سنتے ہیں کہ جہنمی ایسے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، جہنمی ایسے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جہنمی ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں رکھتے، تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ان سے بھی بچایا ہوا۔ فرمایا ہم کن میں سے ہیں؟ صحابی عاجزی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کا مقام تو بہت بلند ہے، تواضع کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم تو ان میں سے ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ جن کے کبھی اچھے اعمال بھی ہو گئے، کبھی برے اعمال بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اللہ بھی ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ صحابی فرماتے ہیں ہم تو ان میں سے ہیں۔ اب ذرا اپنا بھی ہم حال دیکھیں، ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم تو بہت ہی نیچے ہیں، بہت ہی نیچے، لیکن سمجھنے کے لحاظ سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت کے پکے ٹھیکیدار ہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں جنت کا وارث۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جہاں اتنے بڑے مقام والے ڈرتے ہیں، وہاں ہم بے خوف ہو کر بڑے امن کے ساتھ بیٹھے، جی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں یہ صفات نصیب فرما دے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے ان سے یہی سوال کیا، بیٹا تابعی تھا، وہ صحابی تھے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ صفات ہم تو اپنے اندر نہیں پاتے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کے وقت وہ بہت کم سوتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما نقوم، ہم تو رات کو کھڑے ہی بہت تھوڑا ہوتے، ہم تو قیام ہی بہت کم کرتے۔ تو اس کے ابا جان نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا بیٹا یہ اچھا ہے کہ نیند آ جائے تو بندہ سو جائے اور اٹھ جائے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تہجدیں پڑھنا، نفل پڑھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن تہجدیں پڑھ کے، نفل پڑھ کے، عبادتیں کر کے کسی کا حق مارتے رہنا، یہ اس سے زیادہ خطرناک بات۔ اس سے بہتر ہے بندہ رات کو نیند آئے تو آرام سے سو جائے، لیکن اٹھنے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ صفت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس کی اب تفسیر ایک اور سن لیں، اس سے انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہاں جو ما ہے کانوا قلیلا من اللیل ما، یہ ما نافیہ ہے، نفی کر رہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر سوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری رات سوتے نہیں گزرتی، کچھ دیر یہ سوتے ہیں، کچھ دیر یہ جاگتے ہیں۔ اس ترجمے کے مطابق وہ فرماتے ہیں اگر رات کے کسی حصے میں بھی کوئی بندہ اٹھ جائے
تو اس کو یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ بلکہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان، چونکہ یہ بھی رات کا حصہ ہے، رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی، جو مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل پڑھ لے گا وہ بھی اس صفت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ان کچھ نیڑے ہو گئے نا، اب بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ، ذرا اور قریب ہو جائیں تو امام جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوئے نہ اور عشاء سے پہلے وہ سوئے نہ، عشاء پڑھ کے سوئے، وہ شخص بھی اس صفت کے اندر داخل ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی ہمت کریں گے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سوئے نہ اور عشاء پڑھ کے سوئے تو یہ صفت ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ پھر اگلی صفت جو ہے سحری کے وقت استغفار، اس کے لیے اول تو کوشش کریں ہم اٹھ ہی جائیں۔ آج کل لمبی لمبی راتیں، بندہ بڑی آسانی سے تہجد میں اٹھ سکتا ہے، نہیں اٹھا جاتا تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے استغفار کا فرمایا ہے، رات کو جب بھی آنکھ کھلے اسی وقت بندہ بستر پہ لیٹے لیٹے ہی کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی استغفار کرنے والوں میں شامل ہے، کیونکہ استغفار ہی کر رہا ہے، یہ ندامت، شرمندگی، توبہ، اسی کا نام استغفار ہے۔ نہیں اٹھ سکتے، اسی پہ ندامت ہو جائے کہ یا اللہ میری توبہ، میں معافی مانگتا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک اس کو بھی استغفار کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ اور تیسری صفت کہ اپنے مال میں سے وہ خرچ کرے۔ خرچ کرنا اہم نہیں، خرچ کر کے احسان نہ جتانا یہ زیادہ اہم ہے۔ خرچ کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ میرا کمال نہیں، یہ اس کا حق تھا جو مجھ سے لے گئے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے دو لفظ ارشاد فرمائے، ایک سائل، ایک محروم۔ سائل تو سمجھ میں آتا ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ محروم کون ہے؟ اس کی تفاسیر مختلف ہیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ محروم وہ شخص ہے جس کو بیت المال سے بھی حصہ نہ ملے، یعنی بیت المال کا بھی وہ مستحق نہ ہو اور اپنا بھی کوئی کام کاج نہ ہو۔ بیچارہ ایسا ہے کہ وہ کوئی بیت المال کی شرائط پہ بھی پورا نہیں اتر رہا کہ گورنمنٹ اس کی امداد کر دے، یا اس کا اپنا کاروبار بھی نہیں ہے کہ وہ خود ہی کچھ کما لے، سوال بھی وہ کسی سے نہیں کرتا، سفید پوش ہے۔ ایسے لوگوں کو جا کر پہنچانا یہ بھی ان کا حق ہے۔ اپنے عزیزوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ایسا کوئی شخص، بعض اوقات جھجک ہوتی ہے، مانگتا نہیں بندہ، لیکن خود خیال کر کے کہ یہ ضرورت مند ہے اس تک خود پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی۔ میرے محترم دوستو، یہی وہی صفات ہیں جو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گیا، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، پتہ چلا، میں نے بھی کہا دیکھ کے تو آؤں، وہ کون ہے؟ تو کہتے میں گیا تو دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی، اللہ کی قسم یہ انسان جھوٹا نہیں۔ آپ کے چہرہ انور کے انوارات نے مجھے یہ بتا دی۔ پھر فرماتے جو پہلی بات میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی اس میں یہی تعلیمات تھی، لوگو ایوہ الناس، اے لوگو اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، اور اسی میں دوسری جگہ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، اور تیسرا آپ نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور آخر میں فرمایا تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ پہلی تعلیمات میرے کانوں میں پڑی۔ تو میرے محترم دوستو، ہم بھی اپنی ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، آخرت کا یقین رکھیں، انشاءاللہ العزیز ان صفات کی برکت سے اللہ ہمیں بھی جنت کا مستحق بنائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو کہے سنے پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال